بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ کسی سے بات چیت کرنے کو۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے، آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں اور چہرے کی سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی ہے۔ کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھوئیں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرے وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے، سفید رنگ تیکھے نقوش ہے، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی رہے گا جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں، کوئی اس سے کہے وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت وہ آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کرتی رہی۔ میں بے بسی کے عالم میں پڑا بستر پر تڑپنے لگا۔ خوف و ڈر سے میرا تمام وجود پسینے میں بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہے۔ میں بالکل نڈھال ہو گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا، بلکہ موت کا فرشتہ، واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ہی ایسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں۔ چند ماہ سے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی کشش، سب کچھ معدوم پڑ گئی ہے۔ لبوں کو چپ سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر کتبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ مرمر کی سلوں پر اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک کتبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پڑی کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحے پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اس دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ چلی گئی تھی جہاں سے واپسی آ جانا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کا نام سنگ مرمر کی سل پر کھود رہا تھا۔ وہ کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی اور موٹی تھیں، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اسے دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کے قبروں پر لگے کتبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ کئی کتبے سالہ سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے۔ نہ جانے قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔
बिखरा बिखरा उजड़ा उजड़ा सा क्यों है? क्या घरेलू परेशानी से दो चार है या फिर और वजूहात हैं? न जाने क्यों मैं उसे कुरेदना चाहता था। हालांकि मेरी उससे जान पहचान न थी और ना ही इससे कबल उसे कहीं देखा था। सिर्फ अपने काम से उसके पास आया था और उसके चेहरे पर बिखरी कहानी ने मुझे उसके करीब सा कर दिया था। आधे घंटे के बाद वो वापस आया। वो आधा घंटा मैंने कब्रिस्तान में घूमकर, कब्रों के कुतबे पढ़कर और उसके बारे में सोचकर गुजार दिया था। उसे वापस आते देखकर मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तवज्जो अब कब्रों के कुतबों पर न थी बल्कि उसके चेहरे पर थी। करीब जाकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बहुत परेशान हो? एक निढाल सी कमजोर सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुस्कुराते नहीं हैं। उसकी इस बात ने यकदम मेरे लबों की गोयाई छीन ली। एक तवील खामोशी वहाँ फैली रही। तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी ये बात दुरुस्त और सच है। खबरों में लेटे हुए इंसान भी खामोश हैं और शायद ये इस जगह का असर था जिसने उसकी ऐसी कैफियत बना रखी थी। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर वापस आ गया। वापसी के बाद ध्यान उसके अलावा किसी और तरफ जाता ही न था। रात सिगरेट पीते और उसके मुताल्लिक़ सोचते गुजार दी और एक फ़ैसला कर लिया कि मैं उससे दोस्ती करूँगा, पक्की और सच्ची दोस्ती, क्योंकि उसके दिल में किसी किस्म की खोट या लालच नहीं है। नमाज का पाबंद और अच्छा इंसान है। तो मैं दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी करके सीधा उसके पास चला गया। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ज़रूर था, लेकिन खामोशी के साथ अपने काम में लगा रहा। मैं उसके चेहरे के साथ साथ उसके हाथों की महारत को देखता रहा। चंद दिनों में मुझ पर भी ऐसा असर हुआ कि जब तक वहाँ बैठा रहता बिल्कुल खामोश रहता। हंसना तो दूर की बात, ऊंची आवाज़ से उससे बात भी ना करता। अंधेरे ने कब्रिस्तान में हौलनाकी फैला दी थी। मुझे कब्रिस्तान से डर और खौफ आने लगा, लेकिन जब उसे देखा कि वो भी एक इंसान है जो अकेला यहाँ बैठा हुआ है, फिर मैं क्यों डरूं? तब मैंने अपने अंदर हौसला पैदा किया। बल्कि हल्की सी रोशनी में वो मुसलसल तवज्जो से काम करता रहा। भैया लगता है आज काम बहुत ज़्यादा है, घर नहीं जाओगे? मैंने बैठे बैठे सवाल कर डाला। मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ ही रहता हूँ। उसकी इस बात पर मैं ऐसे उछला जैसे मुझे झटका लगा हो। ओह सॉरी, मैंने कहा और खामोश हो गया। लेकिन खामोशी मुझे डसने लगी। उसे तन्हा छोड़कर घर जाने को जी ना चाहता था। एक कुदरती मोहब्बत के तहत ख्वाह उसके पास बैठा रहा। तब मैंने उसकी तवज्जो एक कुतबे की तरफ दिलाई जिसे मैं हर रोज़ एक दरख्त के तने के साथ देखता था। उस कुतबे को देखते हुए मैं महसूस करता था कि उसकी रंगत बदल जाती है। मैंने बात का सिलसिला बढ़ाते हुए कहा, भैया मैं हर रोज़ इस कुतबे को यहाँ देखता हूँ। लगता है जिसने ये कुतबा बनवाया है वो उसे ले जाना भूल गया है। खालिद नवाज वल्द महमूद नवाज मरहूम। मेरी बात सुनते ही उसने कुतबे की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि एक मुहीब सा झटका उसे लगा था। उसने जवाब न दिया। कई लम्हात तक उस कुतबे को देखता रहा, फिर खामोशी से काम करने लगा। काफ़ी देर तक तवील खामोशी फैली रही। तब उसने कब्रिस्तान के एक तरफ देखा और काम छोड़ दिया। यूं खड़ा हो गया जैसे कोई अहम चीज़ उसे दिखाई दी हो। मैंने भी उस सिम देखा जिधर वो देख रहा था, तो मैं चौंक सा गया। मेरा वजूद लरस गया। कब्रिस्तान में किसी का वजूद देखकर दिल को झटके लगे। हालांकि मेरी मौजूदगी में इस कब्रिस्तान में कोई गया न था। फिर ये सफ़ेद लिबास वाला, मेरी निगाहें भी उस सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग पर विराजमान हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता बिना आहट के हमारे करीब आ गया। हमारे करीब पहुंचकर उसने एक गहरी नज़र उस लड़के पर डाली। उसके बाद वैसी ही नज़रों से मुझे देखा। न जाने क्यों उसके देखने का अंदाज मुझे अच्छा न लगा। यूँ लगा जैसे वो कोई इंसान न हो, किसी और मखलूक से उसका ताल्लुक़ हो। वो बुज़ुर्ग ज़रूर था, लेकिन उसके चेहरे पर गज़ब का रूप था। सुर्ख सेब की मानिंद रंगत, तीखे नकूश, सफ़ेद रेश, सफ़ेद जुल्फ़ें और सफ़ेद लिबास। कोई अल्लाह वाली हस्ती थी। उसने सलाम के अलावा कोई कलाम न किया। हाथ आगे बढ़ाया और लड़के के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया, जिसे कांपते हाथों से लड़के ने पकड़ा। उसके बाद वो बिना आहट के कदमों के वापस कब्रिस्तान के अंधेरे में रोपोश हो गया। जब तक वो हमें दिखाई देता रहा, हम उसे देखते रहे। मैंने महसूस किया कि वो लड़का कागज़ खोलने से घबरा रहा है। मैंने उसके कांपते वजूद को थामा, उसके होश बहाल किए तो उसने वो बंद कागज़ मुझे पकड़ा दिया और कांपती आवाज़ में कहा, देखना क्या लिखा है। मैंने कागज़ उसके हाथों से ले लिया और खोल कर पढ़ने लगा। नूरुद्दीन वल्द खैरुद्दीन, उम्र 65 बरस,
تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ دیا، اور پھر ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل خطبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل بند ہو گئی، چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی، وجود نڈھال اور بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمود نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا۔ کیا؟ اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگے کتبے کو گھورنے لگا۔ نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں کتبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرے نام کا کتبہ ہے، انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا، اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت۔ زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لمحوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے